اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحی الی هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کون سی چیز سب سے بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے سے اور جس کو یہ پہنچے۔ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ معبود ہیں دوسرے بھی؟ کہہ دیجئے نہیں، میں شہادت دیتا۔ کہہ دیجئے صرف وہ ایک ہی الہ ہے، اور یقیناً میں بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ ہم نے دی ان کو کتاب، وہ پہچانتے ہیں اسے جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو تو وہ نہیں ایمان لاتے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 19۔ یہ آیت اپنی سٹینڈنگ کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے آپ سمجھیں کہ دفتری کاموں میں جب کوئی پروپوزل دیا جاتا ہے یا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے جس کی کہ کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو تمام پارٹیز ایک ساتھ بیٹھتی ہیں، دوبارہ سے اس چیز کو وربلی بولا جاتا ہے کہ کیا پروپوزل تھا، کیا آپ نے اس میں ایکسیپٹ کیا اور کیا اس میں ریجیکٹ کیا، اس کو فارملی ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے یعنی لکھا جاتا ہے۔ پھر کچھ گواہ ہیں جو کہ بیٹھتے ہیں اور پھر ڈاکیومنٹس کو سائن کر کے پروجیکٹ کلوز ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مشرکین عرب پر، کفار مکہ پر اللہ سبحانہ و تعالی دعوت اسلام کا جو فیز ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچتے پہنچتے اس کی کلوزنگ سیریمنی ہو رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ تم بتاؤ، چلو تم بتا دو کہ کون سی چیز سب سے زیادہ بڑی ہے وٹنس کے اعتبار سے۔ یعنی اب یہ جو پروجیکٹ کلوز ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی وحدانیت کی دعوت دی، تو یہ جو پروجیکٹ اب کلوز ڈاؤن ہو رہا ہے بیکاز یہ والی جو صورت ہے یہ تو اینڈ مکن فیز کی ہے، یعنی آخر کے مکی دور کی ہے۔ تو اب تم بتا دو کہ چلو سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ جس پہ ہم ایگری کریں۔ تو ڈیفینیٹلی وہ تو خود بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، دین ابراہیمی کے قائل ہیں نا وہ بھی۔ تو البتہ یہ کہ اب مشرکین ہیں کیونکہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ پروجیکٹ اتنا بڑا ہے اور بات اتنی بڑی ہے، جتنی زیادہ وزن دار بات ہوگی اتنا ہی بڑا وٹنس جو ہے وہ لانا پڑے گا شاہد بنانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ خود کہہ دیجئے قل اللہ شہید بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی شہید ہیں، شاہد ہیں۔ شہید کا جو لفظ ہے یا شہادہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے شین
دو چشمی ہے اور دال. اس کے معنی ہے give information, to bear witness, testimony, time and place of being present. یعنی کہ دیکھیے نارمل زبان میں بھی جب ہم کسی کے شاہد ہونے کا یا گواہی دینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ میننگ آتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو کہ جس جگہ پہ جو واقعہ رونما ہو رہا ہو وہ وہاں پر موجود ہو، وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، اپنے کانوں سے سن رہا ہو، کہ دوبارہ سے جب اس چیز کی شہادت دینے کی بات آئے کسی جگہ پر اس امپورٹنٹ واقعے کی، تو وہ انسان یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ واقعہ میرے سامنے رونما ہوا تھا، میں اس چیز کے بارے میں گواہی دیتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز پر شاہد بنانے کا مطلب ہی اس چیز کی گواہی دینا ان اٹ سیلف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری تمام باتوں سے ظاہر اور باطن سے واقف ہیں. تو یہ جو ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ہو رہی ہے اس پروپوزل کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی شہید ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، کیونکہ بے شک کہ تمام دنیا کے معاملات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو شاہد ہے ہی. پھر آگے آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن. اب یہاں پر الیہ میری طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں جو کتاب عنایت فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اس کے بیش بہا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتائے ہیں، النور، الفرقان، القرآن، کتاب. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے القرآن کا نام استعمال کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے معنی ہے کوئی چیز جو کہ پڑھی جائے، قرات کی جائے، ریسائٹ کی جائے، ریڈ کی جائے. یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم نے ابھی پچھلی چند آیات میں ہی سورہ الانعام میں پڑھا ہے کہ مشرکین عرب نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ہمیں ریٹن ڈاکیومنٹ بھیجیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرطاس پر لکھے ہوئے یعنی ان اسپیشل پیجز پر لکھا ہوا ایک آسمانی صحیفہ اتاریں جن کو کہ وہ ٹچ کر کے فیل کر سکیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھی جانے والی چیز ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ میری طرف یہ قرآن ریسیٹیشن یہ بھیجی گئی ہے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں. اب یہاں پر انذار کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت اور جگہوں پر جب رسولوں کے بھیجنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجیہ بیان فرمائی ہے تو دونوں توجیحات کا ذکر ہوتا ہے، تبشیر کا بھی اور انذار کا بھی، یعنی بشارت دینے کا مومنین کو اور ایمان لانے والوں کو، اور انذار کا یعنی ڈرانے کا، فور وارن کرنے کا قیامت کی گھڑی سے، اور یہ کہ سزا کا دن آئے گا اس چیز سے ڈرانے کے لیے. لیکن چونکہ یہ مکی دور کے آخر اخروی وقت کی صورت ہے اور یہاں پر اب یہ تقریباً ڈٹرمن ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے دعوت قبول نہیں کرنی جو اس وقت جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اس سورہ مبارکہ میں، مشرکین عرب، تو ان کے لیے انذار کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے. تبشیر کا اس آیت میں ذکر ہی نہیں ہے. اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کیونکہ آگے شرک کا ذکر آ رہا ہے، تو شرک کے زمرے میں تو پھر تبشیر کی بات کرنا بے معنی ہے. تو اس لیے لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں. اب انذار کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے نون زال را. اس کے معنی ہے ٹو ڈیڈیکیٹ، میک اے واو، ایڈمنیش، کوشن، انفارم، ایورٹ اباؤٹ کیلامٹی. یعنی کہ کوئی مشکل کٹھن گھڑی آنے والی ہے اور اس سے کسی کو فور وارن کر دینا، وارننگ دے دینا کہ دیکھو تم خبردار ہو جاؤ اور اپنی حفاظت کے لیے کچھ بندوبست کر لو. پٹ ون آن گارڈ. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، بِهِ کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے اس کے ذریعے سے. بے پریپوزیشن ہے، اس کے معنی ہے ود، ساتھ، اور ہی پروناؤن ہے، اس کے ساتھ. اب کس کے ساتھ؟ قرآن مجید کے ساتھ. ہم دیکھیں گے کہ سورہ الانعام میں بہی کا لفظ بارہا استعمال ہوگا قرآن مجید کے ساتھ ہی.
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز پر بار بار ادھر زور دیا ہے کہ مشرکین عرب کی ڈیمانڈ کے برعکس کوئی اور معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دعوت کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں. تا قیامت تک اب جو معجزہ رہے گا ہمارے درمیان وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور اس کا اپنی اصل حالت میں ہمارے درمیان ہونا ہی اس کا ایک سب سے بڑا کرشمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی آیات کو مکمل طور پر زیر زبر کی تحریف سے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. اس کے آگے آتا ہے وَمَن بَلَغَ، اور جس کو یہ پہنچے، یعنی جس کو قرآن مجید کا پیغام پہنچ جائے اس پر بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ لِأُنذِرَكُمْ، انذار کا کام جاری رکھے. اب یہ اس قدر بڑی رسپانسبلٹی ہے اور ایک آنر کی بات ہے، یعنی یہ کہ جس تک قرآن مجید کا پیغام پہنچ گیا ہے نا، وہ اس سائیکل کو اپنے تک آ کے روک نہیں سکتا. اس نے اس سسٹم کا پارٹ بننا ہی بننا ہے کہ ہم تک یہ پیغام پہنچ گیا، اب ہم نے اس کو آگے سورس بننا ہے انذار کا، کہ ہم آگے لوگوں کو وارن کریں. اب اس بات پر آپ تدبر کریں کہ کسی چیز کا انذار کرنے کے لیے، کسی چیز سے اگلوں کو ڈرانے کے لیے، فور وارن کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا اپنا پختہ کامل یقین ہو روز قیامت پر، روز جزا پر، کہ قیامت کی گھڑی آئے گی اور جس دن حساب و کتاب ہوگا، تاکہ آپ خود بھی اس کی تیاری کریں اور لوگوں کو بھی کہیں. اور دوسرا، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ، یعنی یہ کہ آپ انہی کو وارن کریں گے نا کہ جن کے لیے آپ اچھا چاہتے ہیں، کہ جن کے بارے میں آپ کے دل میں ہے کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو اب یہ سوچئے کہ اگر ہم تک آ کر یہ سلسلہ رک جاتا ہے کہ ہم تک تو قرآن مجید کا میسج پہنچا لیکن ہم کسی کو آگے نہیں پھیلا رہے، تو انہی دو چیزوں کی کمی ہے. یا تو یہ کہ کامل یقین کی کمی ہے، ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ شاید قیامت آئے گی نعوذ باللہ. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی نہیں چاہ رہے. اب یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو کہ افشاں ہوتی ہے ہمارے اپنے لیے کہ اگر ہم اس سائیکل کا پارٹ نہیں بنتے اور ایز اے پارٹ آف مسلم امہ ہم اس میسج کو آگے سپریڈ نہیں کرتے. اب بلغہ پہ ذرا غور کرتے ہیں. بے لام غین، اس کے معنی ہے ریچنگ، کسی چیز کا کسی تک پہنچنا، پرسیو کرنا، یعنی یہ کہ کوئی چیز خود سے انٹینڈ کر کے، نیت کر کے، پروگرام ہو کے کسی اپنے سبجیکٹ تک پہنچے. این ایونٹ دیٹ از پری میڈیٹڈ، یعنی ایک ایسا ایونٹ جو کہ پہلے سے پروگرام ہوا ہوا ہو. بائی چانس کسی چیز کا کسی تک پہنچ جانا بلاغہ نہیں ہوتا اس کا مطلب. یعنی ایسا ہو کہ کوئی جہاز ہو، اوپر سے کوئی کاغذ کے ٹکڑے گرائے اور نیچے بائی چانس کسی تک بھی پہنچ جائے، کوئی بھی نیچے چل رہا ہو تو بس ایک تکا لگا اور وہ آپ تک پہنچ گیا. یہ نہیں ہے بلاغہ کا مطلب. بلاغہ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز پہلے سے لکھی گئی ہے اور آپ اپنے سبجیکٹ کو وہ ڈھونڈتی ہوئی پہنچی ہے. اب آپ اس آنر کو فیل کرنے کی کوشش کریں، یعنی اس عزت، اس مقام کو فیل کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ایک ایک کے لیے جو کہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کے پیغام کو سمجھتا ہے، یہ لکھا ہے کہ یہ پیغام ہم تک پہنچنا ہے. اس نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے، ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی ہے، ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم تک یہ پیغام پہنچے اور ہم آگے اس کے انذار کا سبب بنے. اور اس میں ایک اور نقطہ بہت ہی دلکش ہے کہ جب آپ اس سائیکل کا حصہ بن جاتے ہیں نا، تو پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو فالو کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا آپ انہی کے سسٹم کو، انہی کے مشن کو آگے لے کر چلتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے آگے آتا ہے اَإِنَّكُمْ، کیا واقعی تم لَتَشْهَدُونَ، شہادت دیتے ہو، بے شک، تحقیق، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ فائنلائز کرنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جیسے کہ ان کے اندر کو جھنجھوڑ کے، ٹٹول کے ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پوچھ لیں کہ کیا واقعی، یعنی اس قدر بے وقوفی کی بات، تم خود واقعی اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ اور بھی الہ ہیں.
تو قل لا اشہد، کہہ دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت نہیں دیتا، یعنی یہ کہ میں تمہارے اس پاگل پن میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا، میں سپورٹ نہیں کرتا اس چیز کو۔ اب آپ اس آیت کی بیوٹی کو دیکھیے کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ کسی ڈاکیومنٹ کو فائنلائز کر رہے ہوں، آپ دوبارہ سے پڑھیں اس کے پروپوزل کو، اور جو پارٹی ایکسیپٹ کرتی ہے وہ دوبارہ کہے کہ ہاں میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، اور جو پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے وہ دوبارہ کہے، اور پھر سائننگ آف ہو۔ سبحان اللہ۔ قل انما هو الہ واحد، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلیئرلی، یعنی اب اسٹیٹ کر دینے کو 1:1 کہ انما، آپ کہہ دیجئے صرف وہی ایک الہ ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور یقیناً میں بری ہوں، یعنی میں اب اس چیز سے سائن آف ہوتا ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میسج تم تک پہنچ گیا، تم نے خود کھلی آنکھوں سے اس کا انکار کر دیا، مما تشرکون، اس سے جو کہ تم شریک ٹھہراتے ہو، میں اس چیز سے بالکل بری ہوں۔ اب آیت نمبر 20، الذین آتیناہم الکتاب، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین عرب سے ہٹ کے اہل کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جن کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، ہو کا جو پروناؤن ہے اسے کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں پر وہ دونوں میننگز میں آ سکتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پہچانتے ہیں، ان کا عرفان رکھتے ہیں، اور یا کہ یہ کہ قرآن مجید کو وہ پہچانتے ہیں، اس کی صداقت کو، اس کی سچائی کو وہ جانتے ہیں اور اس کا عرفان رکھتے ہیں۔ کسی چیز کا عرفان رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دل و دماغ سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کما یعرفون، جس طرح وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ یعنی آپ سوچئے کہ کوئی اپنی اولاد کے بارے میں غلطی کھا سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے کہ صبح میرا بیٹا جو ہے وہ گھر سے نکلے اور شام کو واپس آئے تو میں اسے پہچانوں نہ؟ اس طرح سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن مجید کو پہچانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پر اپنے بغض اور عداوت کے باعث اور اپنے دلوں کی کجی کے باعث وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنی زبانوں سے۔ الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم فہم لا یؤمنون، خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، یعنی کہ خود ہی ڈالا اپنے نفسوں کو خسارے میں، تو وہ نہیں ایمان لاتے۔ اب خسروا کا جو لفظ ہے اس پہ غور کیجئے کہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جب کسی کے پاس کوئی دولت ہو تبھی نقصان ہوتا ہے نا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عرفان کی دولت کو کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کو کتاب بھی دی، اس کے اندر ان کو تمام علم بھی دیا، اس کے بعد ان کو فہم اور ادراک بھی دیا، اور پھر وہ پہچانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر وہ اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اب وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہر دھرمی اور یہ بغض اور عداوت ان کے درمیان، ان کے دلوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک پریویلیجڈ قسم کی نسل سمجھتے تھے، اہل کتاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کا عرصہ ہے کہ جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور ان کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے یہ پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر خاتم الانبیاء آئیں گے، لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام جو ہیں 1400 سال کا جو عرصہ گزرا، تو اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے، تو بنی اسرائیل سے چونکہ وہ نہیں تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بنی اسماعیل سے ہیں، تو اس لیے اس کجی کے باعث، اس بغض و عداوت کے باعث کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال نبی پہ نبی بھیجا، ہم پر اتنی عنایات کی، ہم پر اتنے معجزے ظاہر کیے، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس کے باعث وہ نہیں قبول کرتے تھے۔
اسی ضمن میں ایک واقعہ رحیق المختوم میں درج ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس ہو گئی تو ان کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے نہ جھک گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے کری یعنی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔ اب اس آیت پر ذرا اور تدبر کریں تو ایک اور بڑی عجیب حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان کسی چیز کا عرفان رکھتا ہو، یہاں تک کہ اگر وہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس کو پہچاننے میں 1 منٹ نہ لگائے، جیسے کہ ہم اپنی اولاد کو پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگاتے، لیکن پھر بھی عرفان رکھنا کسی چیز کا ایمان لانے سے مختلف ہے۔ یعنی اب دیکھیے کہ جو کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم اس چیز کو کس قدر فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بھئی چونکہ ہم بچپن سے کلمہ توحید کا اقرار کرتے آئے ہیں اور ہم پلے بڑے ہیں اس انوائرمنٹ میں، تو بظاہر یہ ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ لیکن ایمان لانا ایک willful، ایک اپنی مرضی سے ایک ایکٹ ہے جو کہ کسی چیز کی سمجھ بوجھ ہونے سے الگ ایک عمل ہے جو کہ انسان کو کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا وہ عمل ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں؟ کیا ہم ایمان لانے کے پروسیس سے گزرے ہیں، یا پھر صرف یہ کہ چونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے ہم نے انہیرٹ کیا ہے یہ دین، تو ہم بس اس کا عرفان رکھتے ہیں جیسے کہ اس وقت مشرکین عرب یا اہل کتاب رکھتے تھے۔ اب اس کے علاوہ اب آپ اس چیز پہ بھی غور کیجئے کہ جو عرب کے اس دور میں اہل کتاب تھے، ان کے پاس صرف 600 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ جس وقت ان کے بیچ میں پیغمبر نہیں تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے دیٹ از جسٹ 600 ایئرس، اور اس وقت میں بھی وہ اپنی کتاب سے اس حد تک جڑے رہے۔ ان کے جو راہب ہیں، جو ان کے رہبائے تھے، وہ تو کتاب کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے تھے، ایسے جیسے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ وہ تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن مجید کا ادراک رکھتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لا سکے۔ تو اب سوچئے کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے، ہمارے ٹائم پیریڈ، ہمارا تو تقریباً 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے لے کر اب تک، اور ہم تو کتاب سے اتنے اچھے طریقے سے جڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، تو ہمارے ایمان کا کیا لیول ہوگا؟ اب اس بات پر جب ہم سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید سے جڑنے کی اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی اور اس کا فہم اور ادراک حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔